اس نے بڑی مشکل سے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو کھولا تھا۔ وجاہت کی فیملی آئی ہے، تم اٹھو، وہ لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ مقدس جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، چادر کو اچھی طرح ارد گرد لپیٹا۔ سب سے پہلے کوئی آدمی اندر آیا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، خوش رہو، وحید یزدانی نے معمول کے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اور 1000 کے کئی نوٹ اس کی گود میں رکھ دیے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر کوئی خاتون اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے اتنے پیار سے پوچھا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے سلام کیا تو وہ مسکرا دی۔ جیتی رہو، شافیہ سے کہو ساری چیزیں اندر لے آئے، انہوں نے پیچھے مڑ کر کسی سے کہا تھا۔ انہوں نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ اس نے چہرہ تو اونچا کر دیا لیکن نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ ماشاء اللہ، ہمیں تو وجاہت نے افراتفری میں بھیج دیا اور یہ سامان شگن کے طور پر ساتھ بھیج دیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ پہلے ہاں تو ہونے دو، لیکن اس کو یقین تھا، اس لیے اس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بھجوا دی۔ ان کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، لیکن وہ پرس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ اس کی نظریں ان کے پیچھے کھڑی صالحہ بیگم سے ٹکرائیں، جو بڑی کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ وجاہت نے خاص طور پر مجھے تاکید کر کے دی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ واقعی بہت جچ رہی ہے، انہوں نے اس کے گورے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا۔ اچھا بیٹا، ہم نے تو سوچا تھا سارے فنکشن کریں گے، لیکن ہمارے بچے کو بڑی جلدی ہے۔ آپ کے والد بھی مان گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں ٹائم بالکل بھی نہیں، اس لیے زیور اور لہنگا ہم لے آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ولیمہ بہت زبردست ہوگا۔ اچھا بیٹا، جلد ہی ملیں گے، آمنہ خاتون نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اور آپ ارینجمنٹ کی فکر مت کریں، سب ہم کر لیں گے، ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے مقدس کے۔ بس آپ ہماری امانت کو سنبھال کر رکھیے گا، یہ ہمیں بہت عزیز ہے، صالحہ بیگم سے کہتے ہوئے انہوں نے پیار بھری نظروں سے مقدس کو دیکھ کر کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی تکلف کیا ہے، لیکن حال وغیرہ کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ آمنہ خاتون کے اخلاق سے متاثر ہو کر صالحہ بیگم بھی بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد نیدا اس کے پاس آ گئی تھی۔ نیدا، اتنی جلدی کیوں؟ تم پاپا کو سمجھاؤ پلیز، میں وہ شخص میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بے ربط بولنے لگی تھی۔ مقدس، اب جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خود میں حوصلہ پیدا کرو، ابھی تو شروعات ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر بستر پر دیکھا جہاں چیزوں کا ڈھیر لگا تھا، تبھی نیچے سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ دیر بعد عائشہ اور ملائکہ اس کے کمرے میں تھیں۔ واہ مقدس واہ، تمہارے کھیل کی داد دینی پڑے گی، عائشہ نے تالی بجا کر اسے داد دی تھی۔ بچپن سے تمہارے مذہبی لیکچر سنتی آ رہی تھی اور پتہ نہیں تمہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی، اتنی بڑی چادر کی آڑ میں اتنا بڑا کھیل کھیلتی رہی ہو۔ میرے بھائی کے لیے ہاں کہہ کر اب اس وجاہت یزدانی سے شادی کر رہی ہو۔ کہاں گئے تمہارے لیکچر کہ میں کسی فلرٹی آدمی سے شادی نہیں کروں گی؟ میرے بھائی کی تو ایک منگنی ٹوٹی تھی، اس تمہارے وجاہت یزدانی کی تو شادی ہو چکی ہے۔ وہ ہے تمہارا پیور مین، آئیڈیل مین، جس کے لیے تم نے میرے بھائی کو ٹھکرا دیا۔ بلکہ نہیں، تم نے اس کروڑوں کی جائیداد کے لیے ایسا کیا ہے۔ نکلی نا تم بھی عام سی، ہو گئی نا اس کی خوبصورتی اور دولت سے متاثر۔ اس سونے کے ڈھیر پر بیٹھ کر بہت مزہ آ رہا ہوگا نا تمہیں؟ اس نے بیڈ پر پڑے گولڈ کے سیٹ کے ڈبوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ بہت غصے سے مقدس کو دیکھ رہی تھی۔ مقدس مسکرا گئی۔ کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ دو عائشہ، مجھے برا نہیں لگ رہا۔ مجھے لگتا ہے میرا کوئی بڑا بول یا شاید کبھی میں نے خود پر غرور کیا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے۔ تم کہہ سکتی ہو، تمہیں حق ہے، لیکن پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ معاف اچھا لفظ ہے، کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔ کبھی تمہیں کسی ایسے شخص کو معاف کرنا پڑے جس نے تمہیں تکلیف دی ہو تو میں دیکھتی ہوں کیسے معاف کرو گی۔ بہرحال شادی مبارک ہو، یہ کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ملائکہ اور ندا ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ملائکہ، تمہیں اگر کچھ کہنا ہے تو پلیز تم بھی کہہ دو، مقدس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ ملائکہ اس کے قریب آ گئی۔ مقدس، پتہ نہیں جو میں نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا تم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں، تم غلط نہیں ہو سکتی۔ اپنی دوست کے بارے میں اتنا تو دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ مقدس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر آنسوؤں کو روکا تھا اور پھر ملائکہ کے گلے لگ گئی تھی۔ اس یقین کے لیے شکریہ، آج پتہ چلا دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اس نے نیدا اور ملائکہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ صبح اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے سائیڈ میں سوئی ہوئی نیدا کو دیکھا جو رات کو ضد کر کے اس کے پاس رہ گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنی دیر وہ خالی ذہن کے ساتھ اپنے ہاتھ پر بنی لکیروں کو گھورتی رہی۔ تو کیا میری قسمت میں وجاہت یزدانی جیسا شخص تھا؟ وہ شخص آج جیت جائے گا یا میں کسی معجزے کی امید رکھوں؟ اس نے سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھول کر صالحہ بیگم اندر آ گئی۔ ناشتہ کر لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، انہوں نے ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔
لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی رندی ہوئی آواز پر انہوں نے بے چینی سے اس کی شکل دیکھی جو صرف ایک رات میں بالکل مرجھا گئی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ یہ پکڑ لو، اب اگر تمہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال ہے تو ناشتہ کر لو۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے ٹرے لے لی تھی۔ اور ہاں، ناشتہ کر کے تھوڑی دیر سو جانا۔ انہوں نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ واقعی سو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر نیدا مسکرائی۔ اٹھ گئی؟ اچھی نیند لی ہے؟ چلو اچھا ہے، فریش ہو گئی۔ اب تم نہا لو، آنٹی 2 دفعہ آئی تھیں، وہ تمہارے سسرال والوں نے بیوٹیشن بھیجی ہے، نیدا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ جو بہت مزے سے اس کی بات سن رہی تھی آخری بات پر چپ کر گئی تھی۔ بیوٹیشن کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہیں؟ انہیں پتا ہوگا تم بیوٹی پارلر نہیں جاؤ گی، اس لیے انہوں نے خود بھیج دی۔ کافی عقل مند لوگ ہیں۔ آپ شاباش، جلدی سے جاؤ، نہا لو، میں گھر سے اپنے کپڑے لے آؤں۔ نیدا کے جاتے ہی وہ بھی باتھ روم میں چلی گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی نیدا کو جھٹکا لگا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ یقیناً مقدس ہی تھی۔ پشت پر بکھرے اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ مقدس نے آئینے میں سے نیدا کو دیکھا۔ کپڑے لے آئی؟ مقدس، یہ تم ہو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اتنی بڑی چادر میں بھی مقدس کا حسن اپنے ہونے کا اعلان کرتا تھا، لیکن اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مقدس نے اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں شاید وجاہت کو تم میں وہ نظر آ گیا تھا جو مجھے اب نظر آ رہا ہے۔ میں لڑکی ہو کر دیوانی ہو گئی ہوں تو اس کا سوچو۔ مقدس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نیدا پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ مقدس، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے سچ مچ تم سے محبت ہو۔ نیدا کی بات پہ اس نے اسے ایسے دیکھا۔ نہیں نیدا، میں محض اس کی ضد ہوں جو اسے آسانی سے مل نہیں رہی تھی۔ نہیں تو تم خود سوچو، وہ جو بچپن سے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میری چادر سمیت اپنے سرکل میں میرا تعارف نہیں کرا سکتا تھا۔ اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ تو وجاہت یزدانی کی کلاس کا تمہیں اندازہ ہے، جہاں فیشن کی بھرمار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ہے، تو کیا اسے چادر میں چھپے اس چہرے سے محبت ہوگی؟ نہیں، اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ مقدس، اب تم روئی تو میں تمہیں ایک لگا دوں گی۔ تبھی صالحہ بیگم کسی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ مسز مہران ہیں، مقدس کا میک اپ کریں گی۔ نیدا، تم میرے ساتھ آؤ، لہنگا اور زیور لے آؤ۔ آپ ایک بار خود کو دیکھ لیں۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد مسز مہران نے مقدس سے کہا تو اس نے بے ساختہ خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی، لیکن اگلے لمحے اس نے نظریں ہٹا لی تھی۔ اندر آتی صالحہ بیگم اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ ماما؟ مقدس کی نظر ان پر پڑی تو وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دیں، اس نے التجا کی تھی۔ اس کی لاچاری کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس غلطی کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی، ایک شرط پر۔ صالحہ بیگم کی آواز پر وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب تم بالکل بھی نہیں روگی ورنہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ان کی بات پر وہ پہلے حیران ہوئی تھی اور پھر مسکرا دی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ مقدس، ہم صرف تمہاری خوشی چاہتے ہیں، اور اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ماں تھی اس لیے معاف کر بیٹھی تھی۔ ماما، میں پاپا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر صالحہ بیگم نظریں چرا گئی تھی۔ وہ ہوٹل چلے گئے ہیں، بارات آ چکی ہے۔ ماما پلیز انہیں کہیں صرف ایک بات، میری بات سن لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، لیکن وہ اسے کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ ملائکہ نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ پھر نیدا اور ملائکہ دونوں نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ تم تو سر سے پاؤں تک پیلی پیلی لگ رہی ہو۔ ملائکہ کی بات پہ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ واقعی اس کی دونوں کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہاتھوں کی کوئی انگلی ایسی نہیں تھی جو خالی ہو۔ گلے میں اتنا وزنی سیٹ تھا کہ اب اس کی گردن دکھنے لگی تھی۔ اتنے بڑے جھمکے، جھومر، ٹیکا، اور وہ خود اتنے وزن سے پریشان تھی۔ آج کے دن خوبصورت لگنا ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس ساری سج دھج کو مٹا دے۔ وہ اس شخص کے لیے سجنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو آنٹی بلا رہی ہیں، ہمیں ہوٹل پہنچنا ہے۔ نیدا کی آواز پر وہ چونکی تھی اور پھر ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ نکاح کے وقت افتخار رضا اندر آئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے اس نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر بھی انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ سائن کرتے وقت کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے تھے۔ سوری پاپا، میں نے یہ سب کچھ آپ کا دکھ سے بجانے کے لیے کیا ہے، اس نے خود سے کہا تھا۔ نکاح کے بعد ملائکہ اور نیدا اسے ہال میں لے آئی تھی۔ اس کا استقبال پھولوں سے ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ کتنوں نے اس کے شاندار استقبال پر اس کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ ہر کوئی سراہتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج پر وجاہت کے قریب بیٹھنے پر اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی تھی، پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے کہکہوں سے وہ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد تصویروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
کون اس کے پاس آیا اور کون گیا اس کو کچھ خبر نہ تھی۔ اس کے حواس بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ خوف، نفرت، دکھ، ہر احساس مر گیا تھا۔ رخصتی کے وقت صالحہ بیگم، خیان، ندا، ملائکہ اس سے مل کر روئے تھے، لیکن اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ لیکن جب وہ افتخار رضا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، تب اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں کہے پاپا مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں نہیں جانا چاہتی، لیکن اس کی زبان بھی اس کی آنکھوں کے ساتھ خاموش رہی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی بھی چل پڑی تھی۔ ساتھ بیٹھے وجاہت نے غور سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا اور مسکرا دیا۔ گھر پہنچنے پر بھی اس طرح اس کا استقبال ویسے ہی پھولوں سے ہوا تھا۔ ہر طرف مووی اور کیمرے کی تیز روشنیاں تھیں۔ اس کے چہرے کی بیزاری کو آمنہ خاتون نے شاید تھکن سمجھا تھا، اس لیے اسے کمرے میں بھجوا دیا۔ یہاں بھی ہر طرف سرخ گلاب تھے، کمرہ ان کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اب مقدس کو الجھن ہونے لگی تھی۔ اپنے چہرے پر وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر اس کی انگلی کے لمس کو محسوس کیا تھا، پھر اپنے گال پر۔ اس کے حواس جاگنے لگے تھے۔ پھر وجاہت نے اپنی انگلی سے اس کے جھمکے کو چھیڑا تو وہ بھی ہلنے لگا تھا۔ تبھی مقدس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، جو اس کے قریب بیٹھا بہت والہانہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے اندازے سے بڑھ کر خوبصورت ہو، وجاہت نے مسکرا کر کہا تھا، پھر بہت نرمی سے اس کی چوڑیوں کو چھیڑا جو ہاتھ لگتے ہی بجنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے والد اتنی جلدی مان جائیں گے، ورنہ میں پہلے ہی تمہیں کہتا۔ مجھے تو اب بھی اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ میں تمہارے لیے یہ لایا تھا، لیکن تمہارے آگے اپنا یہ تحفہ بہت کم تر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک ڈبہ اس کے آگے کیا تھا۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ مقدس نے چونک کر دیکھا تھا۔ آج سے تمہارے لیے تمہارا باپ مر گیا، ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے اضطرابی انداز میں آنکھوں کو بند کیا تھا۔ مجھے اس کمرے کی ہر چیز کو تمہارا انتظار تھا۔ انہیں یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ میں نے ہر طرف سرخ گلاب بچھا دیے تھے تاکہ یہ پھول تمہیں بتائیں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کمرہ دیکھ رہی ہو، یہ میری محبت کا گواہ ہے۔ وجاہت کی بات پر اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر وجاہت نے ڈبے میں سے 2 کنگن نکالے تھے۔ چادر کی آڑ میں اتنا بڑا کھیل کھیلتی رہی ہو۔ وہ ہے تمہارا پیور مین۔ مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اب مقدس نے پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا جو اسے کنگن پہنا رہا تھا۔ آج سے تمہارا باپ تمہارے لیے مر گیا۔ مقدس نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ کر کانوں پر رکھ لیے تھے۔ مقدس، وجاہت نے گھبرا کر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ وجاہت نے اس کے دونوں ہاتھ کانوں سے ہٹا کر تھام لیے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے ہاتھ کھینچ کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کے اٹھتے ہی دوپٹے میں لگے گھنگروں اور کلائیوں میں پہنی چوڑیاں ایک دم بج اٹھی تھیں۔ وجاہت نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ مقدس نے کھڑے ہو کر ایک نظر کمرے کو دیکھا جہاں ہر طرف گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اس نے بیڈ پر لگی پھولوں کی لڑیوں کو ایک ایک کر کے نوچنا شروع کر دیا، پھر دیواروں پر لگی لڑیوں کو۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے کمرے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، خوبصورتی سے سجے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر وجاہت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مجھے ذلیل کر کے میرے ماں باپ کی نظروں میں گرا کر کیا ملا تمہیں؟ وہ رونے لگی تھی۔ کب سے معاف ہوئے اس کے حواس کام کرنے لگے تھے۔ روتے روتے اچانک اس نے قریب رکھے کرسٹل کے قیمتی اور نازک ڈیکوریشن پیسز کو ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شادی کر کے آپ نے مجھے جیت لیا؟ غلط فہمی ہے آپ کی، مقدس نے وجاہت کو دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر اذیت کے آثار بہت نمایاں تھے۔ اسے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ وجاہت نے قدم اس کی طرف بڑھائے تو اس نے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے۔ کوئی کانچ شاید اسے چبھ گیا تھا، وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ وجاہت ایک دم آگے بڑھا تھا۔ مقدس، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہاتھ نہیں لگانا، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ نہیں لگاتا ہاتھ، مگر انہیں چھوڑ دو۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے ٹکڑے گرا دیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کل بات کریں گے۔ تم چینج کر لو، یہ ڈریسنگ روم ہے۔ وجاہت نے بائیں طرف بنے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو جلدی سے اٹھ کر اس دروازے میں داخل ہو گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا جو چھوٹا تو تھا پر وہ بآسانی وہاں سو سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وجاہت نے ارد گرد بکھرے پھولوں کو دکھ سے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہوگی، لیکن وہ اس سے اس رد عمل کی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ جھک کر کانچ سمیٹنے لگا۔ دروازے پر دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ 1 منٹ کے لیے وہ سمجھ نہیں سکی وہ کہاں ہے۔ مقدس، باہر سے آتی وجاہت کی آواز پر اسے سب یاد آ گیا وہ کہاں ہے۔ مقدس، دروازہ کھولو۔ اب دستک کے ساتھ آواز بھی دی گئی تھی۔ مقدس نے اٹھ کر لاک کھول دیا تھا اور رات والے کپڑوں میں باہر کھڑا تھا۔ دادی ماں آ رہی ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا۔
مقدس کو دیکھتے اس نے جلدی سے اسے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کیا اور خود ڈریسنگ روم میں گھس کر دروازہ لاک کر دیا۔ 1 منٹ کے لیے وہ ہکا پکا رہ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر تھا اور اب کے اس کے کپڑے بھی چینج تھے۔ تم ابھی تک ایسی ہی کھڑی ہو؟ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے رات کو ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ دروازے پر دستک سن کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی ماں آئیں؟ اس نے سر جھکا کر ان سے پیار لیا تھا۔ مقدس کیسی ہو بیٹا؟ مقدس نے شرمندہ ہو کر انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا میٹھا لہجہ ہر بار اسے شرمندہ کر دیتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسی طرح سر ان کے آگے جھکا دیا جیسے وجاہت نہیں کیا تھا۔ انہوں نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اپنے گھر میں پہلا دن مبارک ہو۔ اب تم دونوں نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، آمنہ خاتون نے ان دنوں سے کہا تھا۔ آمنہ خاتون کے جاتے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو دروازے کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ وسیع اور عریض ڈرائنگ روم میں صرف 2 افراد بیٹھے تھے۔ اس کے سلام پر بڑا بھرپور جواب آیا تھا۔ وجاہت نے پہلے اس کے لیے کرسی پیچھے کی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مقدس، یہ وجاہت کے ڈیڈ یعنی تمہارے سسر ہیں، تم انہیں جانتی ہوگی۔ دادی ماں کے تعارف کروانے پر اس نے وجاہت کے سامنے بیٹھے اپنے سسر کو دیکھا۔ ناشتے کے دوران وحید یزدانی وجاہت آپس میں بات کرتے رہے، جبکہ وہ خاموشی سے جوس ختم کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وجاہت، ولیمہ کل ہے اور تقریباً ساری تیاری مکمل ہے۔ کارڈز آ گئے ہیں، تم کچھ کارڈ مقدس کے پیرنٹس کو بھجوا دو تاکہ انہوں نے جن کو انوائٹ کرنا ہو انہیں کر لیں۔ وحید یزدانی کے کہنے پر وجاہت نے سر ہلایا۔ اور مقدس بیٹا، ویسے تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز تم اپنی پسند سے لینا چاہتی ہو تو شاپنگ کر لینا، اب انہوں نے مقدس سے کہا تھا۔ جی، اس نے جوس کا گلاس نیچے رکھ دیا تھا۔ وجاہت کے جاتے ہی وحید یزدانی بھی اٹھ گئے تھے۔ مقدس، تمہاری ماما نے صبح تمہارے لیے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، وہ میں تمہارے روم میں بھجوا دیتی ہوں۔ جی، وہ صرف سر جھکا کر یہی کہہ سکی۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کا چہرہ دیکھا، جس نے آج بھی نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، کلائیاں بھی خالی تھیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، ان کے کہتے ہی وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی جو حالت اس نے رات کو کی تھی اس کے آثار بہت کم تھے، شاید رات کو اس نے صاف کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب یہی اس کی جائے پناہ تھی۔ رات کو ٹھیک طرح سے نہیں سوئی تھی، سو اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے گردن گھما کر کسی چیز کو تلاش کیا تھا۔ آخر اسے مطلوبہ چیز نظر آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ماما، وہ بے تابی سے بولی۔ مقدس، تم خیریت تھی؟ وہ جتنی بے تابی سے بولی تھی وہاں سے اتنی لا تعلقی کا مظاہرہ ہوا تھا۔ جی، اس کی آواز خود بخود دھیمی پڑ گئی تھی۔ کوئی کام تھا؟ مقدس نے حیرت سے ان کی بات سنی۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر دیے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں بند کر کے کتنی دیر تک وہ یہی سوچتی رہی کہ اب کیا مانگوں۔ جب کچھ نہ سوچا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھا وجاہت بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں کب اندر آیا تھا۔ تم جانتی ہو مقدس، تم بالکل اپنے نام کی طرح لگتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ہی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں امریکہ میں اے لیول کر رہا تھا تب میں وہاں اسلامک سینٹر جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک بار میں نے سنا تھا کہ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس نے اب بھی اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ مقدس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو بہت پیار سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد آگ پھیلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بس اچانک اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ حیرت ہے۔ مقدس تنزیہ مسکرائی، پھر اس کی طرف مڑی۔ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے ایسی ہی بیوی آپ کی خواہش تھی، کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ آپ اگر نیک بیوی خواہش رکھتے ہیں تو کیا اس لڑکی کی ایسی خواہش نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اپنی خواہش پوری کر لی، کبھی آپ نے سوچا میری بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ آپ جیسے آدمی کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی، لیکن پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا کے طور پر آپ مجھے ملے ہیں۔ اس نے نفرت سے وجاہت کے سیاہ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی اگر میں ایسی ہوں تو جس کی پسلی سے مجھے تخلیق کیا گیا ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہوگا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس وقت سے نفرت ہونے لگتی ہے جب میں آپ سے ملی تھی۔ آپ خود کو پاکیزہ بیوی کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے آپ کے ساتھ افیئرز ہوں گے۔ آپ کو خود سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ مقدس نے سوالیہ نظروں سے ساکت کھڑے وجاہت سے پوچھا۔
آپ کو نہیں ہوتی، پر مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ خودکشی اور قتل دونوں حرام ہیں، ورنہ ان میں سے میں ایک کام ضرور کرتی۔ قابل نفرت ہیں آپ۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اپنی دولت اور خوبصورتی سے دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی متاثر کر لیں گے؟ ناممکن۔ آپ نے مجھے حاصل کیا ہے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر۔ جیت تو آپ کی تب ہوتی جب آپ مجھے پاتے میری مرضی سے، اور اب یہ ناممکن ہے کہ میں کبھی آپ سے محبت کروں۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے وجاہت کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں دکھ، حیرت، صدمہ، تکلیف، کئی احساس جمع تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ غصے میں نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا اتنی بے عزتی پر وہ 3 لفظ اس کے منہ پر مار کر اسے نکال سکتا تھا۔ رات کو جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو وجاہت وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وجاہت کو تکلیف دے کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آج کئی دنوں کی بھڑاس اس نے اس شخص پر نکالی تھی جو اس کا ذمہ دار تھا۔ اسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس نے مسکرا کر مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھا تھا۔ سکون تھا اس لیے لیٹتے ہی اس کو نیند آنے لگی۔ دھماکے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی سارا ڈریسنگ روم روشن ہو گیا تھا۔ دروازے میں وجاہت کھڑا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے لگا اس کا سانس ابھی بند ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کمرے میں لے آیا۔ یہ پھول دیکھ رہی ہو؟ یہ میں نے تمہارے انتظار کے لیے سجائے تھے۔ کب سے میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تم آؤ۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے قریب کھڑا ہو کر اس سے پوچھا۔ اس کا لہجہ اور قدم دونوں لڑکھڑا رہے تھے۔ مقدس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ ایک ناگوار بو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر وجاہت کے سرخ چہرے اور آنکھوں کو دیکھا تھا، جو ایسے احساس ہوا کہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اسے اپنی آواز ہی اجنبی لگی تھی۔ ہاں، کیونکہ جو تم نے کہا میں اسے سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ یہ تو اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ نہ کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے یہ بہت ہے، لیکن یہ مت کہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر مقدس کو دیکھا۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ شخص شراب بھی پیتا ہے۔ مقدس نے تکلیف محسوس کی تھی۔ وہ ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ انتہائی برے انسان ہیں، میرے اندازے سے زیادہ۔ مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے۔ مقدس نے نفرت سے زمین پر گرے وجاہت کو دیکھا، پھر ایک دم مڑی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی۔ دروازہ لاک کر دیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی، اور پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو زمین پر لیٹا پایا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کو بہت مشکل سے کھولا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ میں زمین پر کیا کر رہا ہوں؟ اس نے سوچا۔ پھر رات کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں آنے لگیں۔ کل مقدس کی باتوں میں وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پارٹی میں کبھی کبھار وہ ایک آدھی پیگ لے لیتا تھا، لیکن کل تو اس نے حد کر دی تھی۔ پتہ نہیں اس نے نشے میں کیا کیا کہہ دیا۔ مقدس، اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا، لیکن اس کا سر چکرا گیا۔ سب سے پہلے باتھ روم گیا۔ کافی دیر نہانے کے بعد اسے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک لگی۔ وہ باہر آ گیا۔ اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ بجایا، 1 بار، 2 بار، بار بار۔ اسے 10 منٹ ہو گئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے چابیاں نکالیں۔ 3 چابیاں ٹرائی کرنے کے بعد چوتھی چابی سے دروازہ کھل گیا۔ وہ بالکل سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ مقدس، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پکارا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا ساری رات روتی رہی ہے۔ وجاہت نے بہت دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس بات کو اتنا سیریس لے گی۔ مقدس، میری طرف دیکھو پلیز۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ میں تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے دکھ کی وجہ میں بن جاتا ہوں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا، لیکن پتہ نہیں میں کیسے۔ میں تمہارے لیے خود کو بدل لوں گا۔ پلیز مقدس، کچھ تو بولو، مجھے برا ہی کہہ لو۔ تمہیں میرا ڈرنک کرنا برا لگا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آئی سویئر۔ پلیز کچھ تو بولو۔ اب مقدس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں بہت سکون تھا۔ وجاہت بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ سوری، تم کو چھوڑ مانگتی تو میں ضرور دیتا، لیکن میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا۔ اب وجاہت کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ جب میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کوئی زبردستی ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ وجاہت کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف مڑا تو وہ دوڑ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ میں مزید اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں اس بدتمیزی کا مزہ چکھا دوں،
لیکن میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم بھی مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو، اس نے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کر دیا اور باہر نکل گیا۔ مقدس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے۔ ناشتہ کرنے کے بعد آمنہ خاتون اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھیں۔ وہ اس سے وجاہت کی بچپن کی باتیں کرنے لگی جنہیں وہ بہت بے دہانی سے سن رہی تھی۔ وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنے گھر ہوگی، اپنے ماما اور پاپا کے پاس۔ اب تو وہ کسی صورت بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس میں اتنی بری عادتیں تھیں۔ رات کو وجاہت کی اس حالت کو یاد کر کے اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ حالانکہ آج اس نے وعدہ کیا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے یقین بھی تھا وہ چھوڑ دے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مقدس، وہ چونکی، بیٹا میں کل بھی تم سے کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہا۔ بیٹا تم اتنی بڑی چادر ہر وقت گھر میں لے کر رکھتی ہو، باہر جاؤ تو ضرور لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن بیٹا گھر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جسے تم پردہ کرو۔ میں، وجاہت اور تمہارے سسر ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے وجاہت نے گھر میں جتنے بھی آدمی ملازم تھے، خان سامہ، 2 اور آدمی تھے، سب کو فارغ کر دیا تاکہ تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب گھر میں صرف 2 عورتیں ہیں اور باہر مالک، گن مین اور بشیر ہے جو دوسرے کام کرتے ہیں۔ بیٹا تم اندر رہو تو نارمل حلیے میں رہو، اب یہی تمہارا گھر ہے، یہاں تم آزادی سے پھر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ دل میں ہنسی تھی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ ایک بات اور، آمنہ خاتون کی گفتگو کے دوران مقدس نے پہلی بار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا اب تم شادی شدہ ہو، پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سنگھار کرنا تمہارا فرض ہے۔ ابھی بھی تم ان کپڑوں میں نیچے آ گئی ہو جن میں شاید تم سوئی تھیں۔ انہوں نے اس کے شکن آلود کپڑے دیکھ کر کہا تو ایک پل کے لیے وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے، میک اپ تو دور کی بات، زیور کے نام پر ایک انگوٹھی تک تم نے نہیں پہنی ہوئی۔ اب جب میں تمہیں دیکھوں تو زیور میں دیکھوں۔ وجاہت نے منہ دکھائی، میں تمہیں کنگن دیے تھے؟ جی، تو پہنو، اور جو رنگ میں نے پہنائی تھی وہ بھی پہنا کرو۔ میری بات کا برا تو نہیں مانا تم نے؟ اسے خاموش دے کر انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کے اتنے پیار بھرے انداز پر وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ نہیں دادی ماں، وہ مسکرائی تھی۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر وہ وجاہت کی کزن وجیہہ کے ساتھ سیدھی ہوٹل پہنچی تھی جہاں اس کا پہلا سامنا وجاہت سے ہوا تھا۔ اس کی پرشوق نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا، لیکن صرف آج اسے برداشت کرنا ہے، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ وجاہت کی ہمراہی میں اس نے اندر قدم رکھا۔ ہر کسی نے ان کو سراہا تھا، لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اچھی لگ رہی ہے، پہلے دن کی طرح آج بھی گولڈن لہنگے اور ڈھیر سارے زیورات میں جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ ہر زبان سے اس نے اپنے لیے تعریف سنی تھی، لیکن اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ماما، پاپا اور فیان کو دیکھ کر وہ پہلی بار مسکرائی تھی، بھی کئی فلیش چمکے تھے۔ اس کے برعکس ماما پاپا کا رویہ کافی روکھا تھا۔ نیدا اور ملائکہ کے آنے پر اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تھا۔ نیدا کی کسی بات پر وجاہت نے کہکا لگایا تھا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ رسم کے مطابق آج اسے ماما پاپا کے ساتھ جانا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچنے پر دادی ماں بھی آ گئی تھی۔ اچھا بیٹا، ہم کل تمہیں لینے آئیں گے۔ دادی ماں میں کچھ دن رہوں گی۔ اس کی بات پر آمنہ خاتون نے وجاہت کو دیکھا جو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ بولی تو ان کی آواز کافی بجھی ہوئی تھی۔ وہ وجاہت کو دیکھے بغیر اور دادی ماں سے ملے بغیر کار میں بیٹھ گئی۔ سارا راستہ اس نے ساڑی کی کیفیت میں گزارا تھا۔ گھر میں آ کر پاپا اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میک اپ اور زیورات سے نجات حاصل کرنے کے بعد آج اس نے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب ماما اس کے کمرے میں نہیں آئی تو وہ سونے لیٹ گئی۔ کافی دنوں بعد وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ اگلے دن نیدا چلی آئی، لیکن عائشہ ایک بار بھی نہیں آئی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، نیدا نے ایک نظر اس کے کان میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس کو دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ کیا تم خوش ہو؟ نیدا نے سوال کیا۔ نیدا میں خوش نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے گھر آنے پر خوش ہوں، ورنہ وہ شخص تکلیف کے علاوہ کسی کو اور کیا دے سکتا ہے؟ نیدا اب حیران ہوئی تھی۔ تو کیا وہ میرا مطلب ہے انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نیدا نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مقدس نظریں چرا گئی تھی۔ نہیں، لیکن میں نے سوچا میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ نیدا نے گھبرا کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ مقدس چاہ کر بھی نیدا کو کچھ نہیں بتا سکی۔ وجہ تو بہت سی ہیں، لیکن بس میں اب اور وہاں نہیں رہ سکتی۔ مقدس کے فیصلہ کن انداز پر نیدا نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مقدس، بعض اوقات تمہیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی۔ مقدس ابھی تک گئی کیوں نہیں ہے؟ افتخار رضا کی آواز پر دستک کے لیے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اب آئی ہے تو کچھ دن رہے گی، صالحہ بیگم نے کہا تھا۔ ان لوگوں کا کوئی فون آیا؟ نہیں۔ اب صالحہ بیگم کی آواز ہلکی تھی۔ کیوں؟ اس امیر زادے کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا ہے کیا؟ یا تمہاری بیٹی کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ افتخار رضا کی طنزی آواز پر گپ باہر کھڑی مقدس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 2 دن ہو گئے ہیں، اسے کھو اب جائے اپنے گھر، یہاں کیا رکھا ہے؟
تم دیکھنا وہ کتنی جلدی اسے نکالتا ہے، ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ افتخار، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ہماری بیٹی ہے اور یہ بھی اس کا گھر ہے، کچھ دن رہ لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اب آپ فضول وہم نہ پالیں۔ میں کیوں وہم پالنے لگا؟ یہ تم اس سے کہو آج چلی جائے، کل مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ اس لڑکے سے کہو آ کر لے جائے اسے، جس کے لیے اس نے ہمیں سب کے سامنے بے عزت کروا دیا۔ مزید باتیں سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، وہ انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی۔ وہ تو آج اس لیے گئی تھی کہ وہ آج پاپا کو سب کچھ بتا دے گی، لیکن پاپا کا دل اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ وہ اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو کیا یہ اب میرا گھر نہیں ہے جہاں میں پورے مان سے رہتی تھی؟ شادی کرتے ہی میرا حق ختم ہو گیا، تو کیا اب وہ میرا گھر ہے جسے میں اپنا سمجھتی نہیں؟ وہ تو سب کچھ ختم سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اور وہ شخص جو میرے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے۔ نہ جانے کیوں اسے وجاہت پر غصہ آیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ فون کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے لے جائیں، کس حق سے وہ کہتی؟ اگر وہ نہ آیا تو؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے چور نظروں سے افتخار رضا کو دیکھا، جو اسے لاتعلق ہو کر پوری سنجیدگی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہی تھی۔ فون کی بیل پر صالحہ بیگم نے فون اٹھایا تھا۔ مقدس، تمہارا فون ہے۔ وہ حیرانی سے اٹھی تھی۔ دوسری طرف سے دادی ماں کی آواز سن کر اسے لگا تھا وہ پھر سے جی اٹھی ہے۔ جیتی رہو، اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے کہا تھا۔ بیٹا، کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اب تمہیں لینے آ جائیں؟ 2 دن سے اس لڑکے نے میرا سر کھا رکھا ہے کہ فون کریں۔ میں نے کہا بھئی خود کر لو، اب بھی میرے پاس بیٹھا ہے، لو بات کر لو۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وجاہت کے پوچھنے پر اس کا دل چاہا کھری کھری سنا دے، لیکن خاموش رہی۔ میں اور دادی ماں تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ سیدھی طرح کہے، تیرا دل نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے دادی ماں کی آواز سنی تو وہ ہنسا تھا۔ میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ وجاہت نے پوچھا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے افتخار رضا کو دیکھا، جن کی نظریں کھانے پر تھیں لیکن دھیان اسی کی طرف تھا۔ پھر صالحہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ ماما، وجاہت آ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ اس نے مخاطب ماں کو کیا تھا لیکن دیکھا باپ کو تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سامان بیگ میں رکھا اور وجاہت کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مقدس، اپنے پیچھے اس نے صالحہ بیگم کی آواز سنی تو فوراً مڑی۔ بیٹا، کچھ دن اور رہ جاتی، انہوں نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا تھا۔ ماما، میں رہنا تو چاہتی تھی لیکن دادی ماں اداس ہو گئی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ مقدس، وہ وجاہت تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ مقدس نے ان کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے کے قریب اس نے سایہ دیکھا تھا۔ وہ یہ جانتی تھی یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے۔ جی ماما، وجاہت بہت اچھے ہیں، بلکہ وہاں سب بہت اچھے ہیں، اس نے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے کہا۔ تب وہ سایہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اپنا بھرم رکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ، اس نے آنکھیں جھکا کر سوچا۔ پاپا، میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں، آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو نہ صحیح، میں بھی اب آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ صالحہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی اچھی لگتی ہیں، جب آپ کے نام ان کے ساتھ شوہر کا نام جڑ جائے تو وہی آپ کی پہچان اور حوالہ بن جاتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں رہتا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، مقدس نے مسکرا کر کہا۔ بچوں، وجاہت بھائی آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ صالحہ بیگم جلدی سے مڑی تھی۔ باہر کھڑے ہیں۔ بیوقوف، اسے اندر بلانا تھا۔ وہ پاپا نے منع کیا ہے۔ خیان کی بات پر صالحہ بیگم وہیں رک گئی تھی، جبکہ مقدس بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی تھی، کسی سے ملے بغیر۔ باہر آ کر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ موڑ کاٹ کر اس نے مقدس کا چہرہ دیکھا۔ لگتا ہے میرے بغیر کافی اداس ہو گئی تھی، اسی لیے چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا جہاں مسکراہٹ تھی۔ اتنی بے عزتی پر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن نہیں تھی۔ اگر پاپا کی بات کا اس نے برا بھی مانا تھا تو اس پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس نے خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے کہا تو اس نے منہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے کہا تھا، لیکن وہ باہر دیکھتی رہی۔ میں نے یہ 2 دن کیسے گزارے ہیں نہ پوچھو، اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ساری رات تم کو یاد کرتا رہا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میرا کیا حال رہا ہے۔ میری شکل دیکھو کیسی ہو گئی ہے۔ دادی ماں بھی کہہ رہی تھی میرے بچے کا اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ اس کی آواز میں شامل ہنسی اور شرارت کو وہ صاف محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ اب بھی چپ رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سب سے پہلے دادی ماں کو ملی تھی۔ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ بیڈ کے بالکل اوپر دیوار پر اس کی ان لارج تصویر لگی ہوئی تھی، جو شادی والے دن کی تھی، جس میں اس کی آنکھیں کچھ جھکی اور کچھ اٹھی ہوئی تھیں۔ تصویر اتنی خوبصورت آئی تھی کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ ایک اور ان لارج تصویر بیڈ کے بالکل سامنے تھی، جہاں وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ وجاہت ہنس رہا تھا۔ تصویر اتنی بھرپور اور خوبصورت تھی، وہ کتنی دیر اس کو دیکھتی رہی۔ یہ تصویر ولیمے کی تھی، جب نیتا کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور وجاہت ہنسا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں جا بجا اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔
بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ان دونوں کی اکٹھی تصویریں تھیں۔ کیسی لگیں؟ ابھی وہ جائزہ لینے میں مصروف تھی جب اس نے پیچھے وجاہت کی آواز سنی۔ وہ مڑے بغیر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہاں وجاہت اور اپنی تصویر دیکھ کر اس نے عجیب سا محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا، وجاہت وہاں نہیں تھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دراز سے کنگن نکال کر پہنے اور وہ ڈائمنڈ رنگ جو دادی ماں نے اسے دی تھی، ہلکی سی لپسٹک بھی لگائی تھی اور دوپٹے کو اچھی طرح اوڑھ لیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ جب آپ کے اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں اور وہ بھی جن کے لیے آپ نے خود کو قربان کر دیا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اب یہاں رہنے کے لیے اسے دادی ماں کی خواہش کا احترام کرنا تھا، لیکن اس شخص کے لیے اب بھی اس کے دل میں نفرت تھی۔ ناشتے کی میز پر دادی ماں نے مسکرا کر اس کی تیاری کو دیکھا تھا۔ وجاہت موجود نہیں تھا۔ وحید یزدانی کے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ وجاہت کا کوئی فون آ گیا تھا، اس لیے وہ جلدی آفس چلا گیا ہے۔ رات کو بھی دیر سے آئے گا۔ اس کے بولنے سے پہلے یہ آمنہ خاتون نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں چلتا ہوں۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر دادی ماں کے پاس آ گئی۔ وہ اس سے وجاہت کی باتیں کرنے لگیں جنہیں وہ پہلے کے برعکس اب دھیان سے سن رہی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد وہ دادی ماں کو سر درد کا کہہ کر اوپر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر تو ایسے ہی کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اچانک اس کی نظر وجاہت اور اپنی تصویر پر پڑی۔ اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا اور بک ریک میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگ گئی۔ شام کو اس نے شاور لے کر ڈارک پرپل سوٹ پہنا۔ سوٹ بہت خوبصورت تھا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے بال سلجھاتے ہوئے اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ بال گیلے ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور ٹی وی لگا کر کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی کیونکہ دادی ماں کے مطابق آج وجاہت کو لیٹ آنا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ مڑتے ہی وہ ساکت ہو گیا۔ مقدس بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی۔ کچھ بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھک رکھا تھا جبکہ کچھ پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے حیرانی سے سر سے پیر تک مقدس کو دیکھا جس کے بال اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ پھر اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ اس کے بال ہٹانے پر وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ ڈارک پرپل کلر میں اس کا رنگ گورا دمک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ عجیب سے احساس پر مقدس نے آنکھ کھولی تو اس نے وجاہت کو خود پر جھکا پایا اور جو والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ غصے سے اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ ہمت کی کیا بات کرتی ہو جان میری؟ تمہیں دیکھنا ہمت کا کام نہیں ہے بلکہ تمہیں دیکھ کر خود پر قابو پانا ہمت کا کام ہے، اور میری ہمت کی تو تم داد دو۔ اس نے ابھی مقدس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے کہنے پر مقدس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا تھا لیکن وہ پھر پھسل کر اتر گیا۔ وجاہت نے بہت دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وجاہت اس کے قریب آ گیا تو ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ انتہائی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیا کہے۔ وہ ہنس پڑا۔ دادی ماں کہہ رہی تھی تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، کہو تو دبا دوں؟ اس نے شرارت سے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ سر نہیں، میرا گلا دبا دے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر غصے سے وجاہت کو دیکھا اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو؟ وجاہت نے بہت پیار سے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ بالکل پاگل ہیں، مقدس نے بے بسی سے کہا تھا۔ پاگل بھی تمہارے لیے ہوں، بڑا بے ساختہ جواب آیا تھا۔ آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ آپ پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہوئے غصے سے باہر نکل گئی۔ کاش تو بھی ہو سراپائے جستجو میرے لیے، تو پھرے دیوانگی میں 4 سو میرے لیے، میں سمندر کی طرح خاموش بیٹھوں منتظر، تو چلے کوہسار سے مثلِ آب جو میرے لیے۔ وجاہت کی آواز پر کتاب ڈھونڈتے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم سے گئے تھے۔ دل کی دھڑکن نے اپنی چال بدلی تھی لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر اپنی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس نے غصے سے کتابوں کو پیچھے کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ 4 دن سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ صبح وہ کتاب پڑھتے ہوئے یہیں چھوڑ گئی تھی اور اب وہ کتاب غائب ہو گئی تھی۔ اس پر اپنے وجود کے آر پار ہوتی وجاہت کی نظریں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ بیڈ پر نیم دراز وجاہت نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا اور اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکرا دیا تھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آؤں؟ وجاہت کی بات پر مقدس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہیں تم اسے تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ وجاہت کی آواز پر مقدس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اس کی مطلوبہ کتاب وجاہت کے ہاتھ میں تھی۔ یہ مجھے دے دیں۔ اس نے تھوڑا قریب جا کر کتاب مانگی۔ لے لو۔ مقدس نے آگے بڑھ کر کتاب پکڑنی چاہیے لیکن اگلے ہی پل اس کا بازو وجاہت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھٹکے سے مقدس کو خود پر گرا لیا تھا۔ گرتے ہی اس کی چوٹی لہرا کر آگے آ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غصے سے وجاہت کو دیکھا۔
4 दिन से तुम मुझसे छुपती फिर रही हो और बदतमीजी मैं कर रहा हूँ। मुकद्दस एकदम उठी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वजाहत ने शरारत से कहा तो इसने गुस्से से वजाहत को देखा। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं आप। अभी वो कोई सख्त बात कहने वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकद्दस ने मुड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने वहीद यज़दानी थे। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं डैड, आप अब प्लीज़ अंदर आएँ, मुकद्दस ने घबरा कर इन्हें कहा। वजाहत बेटा, कल सुबह तुम इस्लामाबाद चले जाना, वहाँ ज़मीन का कुछ मसला है और कुछ फाइल्स पर तुम्हारे साइन भी ज़रूरी हैं, इसलिए कल ज़रूर जाना। वहीद यज़दानी ने ऐसे ताकीद की। जी डैड, मैं चला जाऊँगा। ओके, कहकर वो बाहर निकल गए। इनके जाते ही मुकद्दस ने गुस्से से वजाहत को घूरा जो मुस्कुरा रहा था, और वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में घुस गई। सुबह जब मुकद्दस कमरे में आई तो फ़ोन की घंटी बज रही थी, जबकि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सुबह जब मुकद्दस अपने कमरे में आई तो फ़ोन की घंटी बज रही थी, जबकि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। हेलो? दूसरी तरफ की बात सुनकर इसका रंग उड़ गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साथ ही इसने फ़ोन रख दिया। वजाहत जब शावर लेकर बाहर निकला तो मुकद्दस रो रही थी। वो घबरा कर इसके करीब आया। मुकद्दस, क्या हुआ है? इसने परेशानी से इसे देखा, लेकिन वो और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मुकद्दस, कुछ बताओ तो? इसने ज़बरदस्ती इसका चेहरा ऊँचा किया। वो पापा, इसने सिर्फ इतना बोला और दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रोने लगी। वजाहत ने 1 सेकंड इसके झुके सर को देखा और फिर नंबर डायल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं वजाहत बोल रहा हूँ। क्या बात हुई है, खैरियत है? इसने एक बार फिर अपने करीब बैठी मुकद्दस को देखा जो मुसलसल रो रही थी। कुछ देर वो खामोशी से सुनता रहा। ठीक है आंटी, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद करते ही वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके निकला। मुकद्दस इसी तरह बैठी थी। वो 1 सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर जल्दी से बाहर निकल गया। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, दादी माँ ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। सुबह से अब शाम होने वाली थी। इसका रो रो कर बुरा हाल था। मुकद्दस, तुम्हारा फ़ोन है। दादी माँ के कहने पर वो फ़ोन तक आई थी। पापा, वो बेसाख्ता चीखी थी। कैसे हैं आप? मैं अभी आती हूँ। जब वो फ़ोन रख कर मुड़ी तो खुशी इसके एक एक अंदाज से झलक रही थी। दादी माँ, पापा ने मुझे बुलाया है, मैं अभी जाऊँगी। हाँ बेटा जाओ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ। तभी वही यज़दानी गुस्से से अंदर दाखिल हुए। अम्मा, आपने वजाहत का दिमाग ख़राब कर रखा है। हर जगह अपनी मनमानी। इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, मैंने रात को इसको बताया था। अब शाम होने को है, वो इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं। सेल फ़ोन भी इसका ऑफ है। आप बताइए मैं क्या करूं इसका? वही दिमाग ख़राब है तुम्हारा। बच्चा सुबह से कहाँ है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं। तुम्हें मीटिंग की पड़ी हुई है। उन्होंने गुस्से से वही यज़दानी को डांटा। वो गुस्सा करके बाहर निकल गए। आमना खातून एकदम परेशान हो गई थी। बड़ी बीबी, वो वजाहत साहिब बीबी को बाहर बुला रहे हैं। मुकद्दस ने चौंक कर शाफिया को देखा। अल्लाह का शुक्र है आ गया है। जाओ बेटा देखो क्या कह रहा है। मुकद्दस दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमा कर बाहर आ गई। वो गाड़ी में बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। तुम हुलिया ठीक कर लो, हमें तुम्हें पापा की तरफ जाना है। इसने एक नज़र मुकद्दस के सुर्ख चेहरे को देखकर कहा। मुकद्दस जल्दी से मुड़ गई। मुंह धोकर स्कार्फ अच्छी तरह लेकर वो नीचे भागी। इसके बैठते ही वजाहत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारा रास्ता इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। घर आते ही वो जल्दी से उतरी। अंदर काफ़ी रश था। इसे देखकर इफ्तिखार रज़ा बेसाख्ता उठे थे और इसे गले लगा लिया। के गले लगते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। इस एक एहसास के लिए वो कितनी रोई थी। उन्होंने इसका चेहरा साफ करके इसका माथा चूमा। फिर उन्होंने पास खड़े वजाहत को गले लगाकर इसका भी माथा चूमा। मुकद्दस ने हैरानी से मोहब्बत के इस मुजाहिरे को देखा। मुझे कल तक लगता था मुकद्दस ने गलत किया है। हालांकि मैं जानता था मेरी बेटी कोई गलत फैसला नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नाराज़ हो गया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डर गया था, लेकिन आज वजाहत ने तमाम बातें बता दी हैं। इसने अपनी गलतियाँ और तुम्हारी कुर्बानी सब कुछ बता दिया है। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा है अपने इस फेल पर। कई बार वो मुझसे इस सिलसिले में माफ़ी मांग चुका है, मगर मैं इसे गलत इंसान समझता था। आज इसने साबित कर दिया कि वो बुरा इंसान नहीं है। बस कुछ वाक़यात इसके साथ इस तरह मंसूब हो गए कि इसका किरदार मशकूक हो गया। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहे तो ये इसकी बहुत बड़ाई है। आज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारी पसंद पर फ़ख्र है। इफ्तिखार रज़ा ने मुकद्दस को देखकर कहा तो वो हैरत से इनका चेहरा देखने लगी। फिर इसने सामने खड़े वजाहत को देखा जो इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया था। बहुत कुछ था इस मुस्कुराहट में। इसने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। सालिहा बेगम को ढूंढती हुई किचन में आई तो इसका सामना आयशा से हुआ। मुकद्दस बेसाख्ता इसके गले लग गई। कैसी हो आयशा? मुकद्दस ने प्यार से इसे देखा। मुझसे नाराज़ हो? मुकद्दस ने इसे चुप देखकर पूछा। नहीं तो। आयशा कुछ शर्मिंदा लग रही थी। मुकद्दस ने इसकी शर्मिंदगी महसूस की तो बोली, आयशा हम अब भी दोस्त हैं, पुरानी बातें भूल जाओ। आयशा ने गौर से इसके बदले बदले रूप को देखा था। बहुत बदल गई हो। आयशा ने सर से पैर तक गौर से इसे देखा। इसकी बात पर वो बेसाख्ता हंसी थी। नीता पीछे से आकर मुकद्दस के गले लगी। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मलाइका की आवाज़ पर वो हंसती हुई इसकी तरफ बढ़ती और इसके गले लग गई।
تم تینوں کبھی نہیں سدھر سکتی، مقدس نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا۔ ارے مقدس! صالحہ بیگم اسے دیکھ کر بڑی خوشی سے آگے بڑھی تھی اور اس کا چہرہ چوم لیا۔ کب آئی ہو؟ ابھی آئی ہوں، وہ مقدس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے آئی تھی۔ کمرے میں آ کر انہوں نے مقدس کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ تمہارے پاپا پر پچھلے دنوں کسی نے جھوٹا کیس کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم اسی عذاب میں زندگی گزار رہے تھے۔ اوپر سے ان لوگوں نے جو کیس کیا تھا، اس کا لاکھوں کا جرمانہ، حتیٰ کہ کل پولیس آ گئی تھی۔ مقدس حیران پریشان ان کی صورت دیکھ رہی تھی۔ صبح جب میں نے تمہیں فون کیا تھا تو پھر وجاہت کا فون آیا تھا، تو میں نے پریشانی میں سے سب بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہاں تھا۔ اس نے صرف چند گھنٹوں میں کورٹ اور پولیس کا معاملہ حل کر دیا، بلکہ جھوٹا کیس کرنے والوں کو بھی معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ صبح سے یہاں وہاں پھر رہا ہے۔ سچ اس نے صحیح معنوں میں اپنے ہونے کا فرض ادا کیا ہے، ورنہ وہ لوگ جنہیں ہم اپنا سمجھتے تھے، انہوں نے بھی وہ موڑ لیا تھا۔ ہمارے پاس آنے سے ان کی ریپوٹیشن کو فرق پڑنے لگا تھا۔ احسان صاحب، عاطف، علی، ان سے کم از کم ہمیں یہ توقع نہیں تھی۔ نیدا اور ملائکہ کے پیرنٹس روز ہماری خبر گیری کرنے آتے تھے، لیکن آج وجاہت کے آنے سے، اس کے اپنے کانٹیکٹ سے استعمال کرنے سے، وہ لوگ پھر سے ہمارے رشتہ دار بن گئے ہیں۔ ان کا اشارہ عائشہ کی فیملی کے یہاں موجود ہونے پر تھا۔ پھر وجاہت نے تمہارے پاپا پر ساری باتیں عیاں کر دی۔ افتخار تو تب سے شرمندہ ہے اور تبھی سے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ان کی باتوں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مقدس بیٹا، پلیز رو نہیں۔ میں جانتی ہوں ہماری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن بیٹا تمہارے پاپا بھی درست تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ وجاہت نہ جانے کیسا ہو، ایک امیر زادہ جس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہ ہو، اس کو داماد بنانا۔ مگر وجاہت نے ثابت کر دیا کہ وہ فطرت کا برا نہیں، بس ایک راہبر کی ضرورت ہے۔ تم اسے سنوار سکتی ہو بیٹا۔ پلیز اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ ماما پلیز ایسے مت کہیں۔ مقدس نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اچھا اب باہر چلو، میں آ رہی ہوں، انہوں نے اس کا گال تھپک کر کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ تبھی اس کی نظریں پاپا کے ساتھ کھڑے وجاہت پر پڑی، جو پاپا سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ علی اور عاطف بھائی بھی تھے۔ اس نے پہلی بار وہ سے شخص کو دیکھا تھا تو اسے بہت پہلے ملائکہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی کہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر وجاہت کا نام رکھا تھا، جو مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے شاندار سراپے کی وجہ سے سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کل اس شخص کی وجہ سے وہ اپنوں کی نظروں میں گر گئی تھی، لیکن آج جو محبت اور عزت اسے مل رہی تھی، وہ بھی اسی کی وجہ سے تھی۔ اس کی نظروں کو شاید وجاہت نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظر ملتے ہی وجاہت نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر پاس کھڑی نیتا اور عائشہ کو دیکھا، جو اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ موبائل کی بیپ پر وجاہت نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں گھر کا نمبر تھا۔ بات کر کے اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ اچھا انکل، آپ اجازت دیں، کل پھر چکر لگائیں گے۔ مقدس چلو۔ ساتھ ہی اس نے مقدس کو آواز دے دی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، افتخار رضا نے وجاہت کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ انکل پلیز، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وجاہت کے پوچھنے پر انہوں نے گردن ہلا کر ہاں کی تھی۔ لیکن بیٹا میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بس اس بات کو ختم کریں، آپ بھی اپنی جگہ درست تھے، نالائکی تو میری تھی کہ غلط طریقے سے درست کام کر رہا تھا، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ افتخار رضا نے مسکرا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ ان سے مل کر وجاہت مقدس کی طرف بڑھا تھا۔ چلیں، اس نے بڑے استحقاق سے اسے کہا تھا۔ کتنی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھی تھی، عجیب سی سرشاری تھی جو وہ اپنے اندر میں ترتی محسوس کر رہی تھی۔ سب سے مل کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ سارا راستہ وہ خود بخود مسکراتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ وجاہت نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر پہنچ کر وہ دادی کو ماما پاپا کے بارے میں بتانے لگی تھی، جبکہ وجاہت بہت غور سے اس کی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ وجاہت بھی اٹھا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے وحید یزدانی کی آواز سنی تھی۔ وجاہت ٹھہرو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مقدس بھی رک گئی تھی۔ جی ڈیڈ، میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ صبح اسلام آباد تمہارا جانا کتنا ضروری ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ تم صبح سے تھے کہاں؟ وحید یزدانی نے غصے سے وجاہت کی طرف دیکھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی مقدس پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ابھی کوئی اور مصیبت باقی ہے؟ میں ضروری کام سے گیا تھا، میرے لیے بزنس میں نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ رکھتا ہے، وجاہت نے انہیں دیکھ کر کہا۔ پھر تم کیوں بول گئے؟ وجاہت نے سپاٹ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ وہ کام زیادہ ضروری تھا اور منصور کے ذریعے پیپر میں نے بھجوا دیے تھے اور زمین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی جگہ کھڑی مقدس بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ کیا کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ وجاہت بیٹا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ اب ان کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو بزنس سے پیار ہے یا میری خوشی سے؟ ظاہری سی بات ہے، مجھے تم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔
ٹھیک اسی طرح ڈیڈ مقدس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ مقدس کے سامنے کا سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ ایک شخص ایسا ہے جو مجھے بہت انتہا سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے کیا دیا؟ اس نے اسکارف اتار دیا تھا، تبھی دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ مقدس نے آنسوؤں کو صاف کیا اور باہر آ گئی۔ وجاہت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا لیکن بولا نہیں۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتی رہی۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے مقدس کے قریب آ کر کہا تھا۔ وہ میں تھینکس کہنا چاہتی تھی۔ تھینکس فار واٹ؟ وجاہت نے اس کے چوکے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ آپ نے پاپا… مقدس کے کہنے سے پہلے ہی وجاہت نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ ہاں کچھ اور کہنا ہے تو بتاؤ، اب اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں اور کچھ نہیں، مقدس کہہ کر مڑنے لگی۔ وہ اچانک وجاہت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ مقدس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو بہت گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پل مقدس کو لگا اسے ان آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ تپنے لگا تھا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکائی۔ مقدس اب بس کرو، میری سزا کو اب ختم کر دو۔ اس نے اپنے بہت قریب وجاہت کی بوجھل آواز سنی تھی۔ مقدس نے وجاہت کو خود پر جھکتے دیکھا تھا، تبھی فون کی بیل پر ماحول کا سارا فسوں ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی، اس کی سانسیں اب تک بے ترتیب تھیں۔ فون پر میسیج ریکارڈ ہوتے ہی آنسرنگ مشین سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ہیلو وجاہت، میں زارا بات کر رہی ہوں۔ تمہارا میسیج مل گیا تھا، لیکن سوری مزمل اور میں ہم دونوں نہیں آ سکے۔ تمہارا موبائل بند تھا اس لیے گھر فون کر رہی ہوں۔ میرا میسیج ملتے ہی مجھ سے رابطہ کرنا۔ مقدس کو جھٹکا لگا۔ صرف ایک پل کی بات تھی، غصے نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آپ کو داد دینی ہوگی۔ کتنی دیر تک آپ نے اپنی اصلیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا؟ آپ نے خود پر اتنی دیر تک قابو رکھا، لیکن آج آپ کی اصلیت بھی کھل گئی۔ وجاہت نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت کا بڑا اچھا ڈھونگ کر لیتے ہیں آپ۔ میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ کب اپنی اصلیت پر آتے ہیں۔ آج پتہ چل ہی گیا، آپ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ میں ہی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ایک شادی کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، جو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی۔ آپ کو تو کسی اپنے جیسی… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وجاہت نے تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ بائیں گال پر ہاتھ رکھ کے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انف از انف، آج تم نے اپنی لمٹ کراس کر دی ہے۔ میری محبت کو ہوس جیسا چیپ اور تھرڈ کلاس نام دے کر تم نے میری محبت کو گالی دی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے ہوس کیا ہوتی ہے؟ اگر مجھے ہوس ہوتی تو میں تم سے شادی نہ کرتا، صرف تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ یہ بار بار شادی کا تانا جو تم مجھے دے رہی ہو، کیا جانتی ہو تم اس کے بارے میں؟ بلکہ تم کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ کبھی تم نے میرے بارے میں پوچھا؟ وجاہت کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی، لگتا تھا ابھی خون نکل آئے گا۔ میں تو بہت برا ہوں، تم تو اچھی ہو نا؟ میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، تم تو ہو نا؟ اتنا تو تم بھی جانتی ہوگی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں۔ کبھی تم نے اپنے فرائض کو پورا کیا؟ کبھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے میں نے تم سے زبردستی کی؟ میں شراب پیتا تھا، یہ تمہیں نظر آیا۔ میں نے شراب چھوڑ دی کس کے لیے؟ تمہارے لیے، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں تمہیں پانے کے لیے کیا کیا کیا، وہ تمہیں یاد ہے؟ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ تمہیں پتہ ہے مقدس تمہارا پرابلم کیا ہے؟ تم خود پسندی کا شکار ہو، تمہیں اپنے آگے دوسرا اچھا نہیں لگتا، سب تمہیں کمتر نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا میری محبت تمہیں جیت لے گی، اور آج مجھے لگا تھا زیادہ نہیں تو کچھ تو میں تمہارے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، بالکل سنگی مجسمے کی طرح، جو بظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہوتا پتھر کا ہے۔ میں کبھی نہیں ہارا اور نہ ہی نا امید ہوا ہوں، لیکن مقدس اس دل نے جس میں صرف تمہاری محبت ہے، اس نے مجھے بہت لاچار کر دیا ہے۔ اب اس کا لہجہ ہارنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں صرف تم سے محبت کی، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اس نے ایک بار پھر ساکت کھڑی مقدس کو دیکھا۔ وجاہت یزدانی کی زندگی میں صرف ایک لڑکی ہے جس کو اس نے عشق کی حد تک چاہا ہے، صرف تم ہو۔ وجاہت یزدانی نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو چھوا ہے تو وہ بھی تم ہو، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ تمہیں کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مزید تمہیں مجھے سہنا نہیں پڑے گا۔ میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکا، شاید میری محبت میں، میری دیوانگی میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، لیکن میں اپنے دل سے تمہاری محبت کو بھی نہیں نکال سکتا۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اب اس کی آواز بھر آنے لگی تھی، وہ ایک دم باہر نکل گیا تھا۔ مقدس اب بھی ساکت بیٹھی وہیں دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ وجاہت، اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آمنہ خاتون نے حیرت سے لان میں بیٹھے وجاہت سے پوچھا تھا۔
وجاہت میں کیا پوچھ رہی ہوں بچے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقدس کہاں ہے؟ وہ ابھی کچھ نہیں بولا تھا۔ آمنہ خاتون نے غور سے اس کے بجھے چہرے کو دیکھا۔ چلو میرے ساتھ، آمنہ خاتون نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ان کے کمرے میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ وجاہت، کیا بات ہے؟ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ گرا تھا۔ آمنہ خاتون نے تڑپ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وجاہت کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ آمنہ خاتون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں رویا تھا، بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں، پھر آج کیوں؟ دادی ماں، میں ہار گیا۔ جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا وہی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مزید اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ وجاہت کی بات پر وہ سمجھ گئیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے بولنے دیا۔ میری محبت کو وہ ہیوس کہتی ہے، میری شادی کو وہ میری عیاشی سمجھتی ہے۔ میں نے کیوں کیا ایسا وہ اسے نظر نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے میں اسے جیت لوں گا، اور آج دادی ماں مجھے لگا تھا میں نے اسے پا دیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا، لیکن میں غلط تھا دادی ماں، وہ صرف میری آنکھ کا دھوکا تھا۔ آج بھی اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا۔ اب اس کی آواز بھر آنے لگی تھی۔ آمنہ خاتون نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا، اور اس کا رونا وہ سمجھ سکتی تھی کیونکہ مقدس کے لیے اس کی دیوانگی سے وہ واقف تھی۔ ساری رات مقدس نے وہیں بیٹھے گزار دی تھی، لیکن وجاہت واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ غصے میں اس سے غلط ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس نے سوچے سمجھے بغیر اتنی بکواس کر دی تھی۔ ساری رات وجاہت کی باتیں اس کے دماغ میں گونجتی رہی تھی۔ وہ منہ دھو کر نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ اس کے سلام پر ڈیڈ اور دادی ماں نے جواب دیا تھا، جبکہ وجاہت نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اخبار پر تھیں۔ ناشتے کے دوران وہ کن اکھیوں سے اس سے بار بار دیکھتی رہی، لیکن وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جاتے وقت ڈیڈ نے ہمیشہ کی طرح اسے پیار کیا تھا۔ وجاہت دادی ماں سے پیار لے کر اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا تھا، حالانکہ جانے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ آمنہ خاتون نے غور سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ مقدس، تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے انہیں جاتے دیکھا اور ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں کیا بات کرنی ہے، لیکن ان کی سنجیدگی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ مقدس، رات کو کیا ہوا تھا؟ اب انہوں نے سختی سے پوچھا تھا تو وہ کچھ کہنے کے بجائے رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی۔ مقدس، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، وجاہت کیا اس قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے؟ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر کیوں تم نے اس سے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے؟ تب اس نے آمنہ خاتون کو سب بتا دیا، کس طرح وجاہت نے اسے شادی کے لیے مجبور کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، ماں باپ کا رویہ۔ دادی ماں، میں کیا کرتی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک کے ساتھ شافیہ نے اندر جھانکا۔ بڑی بی بی، وہ کوئی زارا بی بی آئی ہیں۔ شافیہ کے پیغام پر مقدس چونکی تھی۔ اسے بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ چلو چہرہ صاف کرو، یہ وجاہت کی کلاس فیلو کی بیوی ہے، تم بھی مل لو، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ان کی بات پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں؟ وہ آمنہ خاتون کے گلے ملتے ہی بولی، پھر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وجاہت کی بیوی ہے مقدس؟ انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ او اچھا بھائی، جیسے سنا تھا تمہارے بارے میں، تم بالکل ویسی ہی ہو، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ دراصل جب وجاہت کی شادی ہوئی ہم یہاں نہیں تھے، اس نے بھی اچانک فیصلہ کر لیا، کہاں تو اس کو کوئی اچھی نہیں لگتی تھی اور کہاں اتنی جلدی۔ خیر کل میں نے وجاہت کو اسی سلسلے میں فون کیا تھا، مزمل نے بھی کیا تھا، مزمل میرے ہسبینڈ ہے، تم بھی کچھ اور نہ سمجھ لینا، اس نے مسکرا کر مقدس سے کہا تھا۔ وجاہت تو شادی کے بعد اتنا کم نظر آتا ہے، موبائل بھی آف ملتا ہے، اب بھی میں اسی لیے آئی تھی شاید گھر پر مل جائے تو مبارکباد دوں، لیکن خیر آپ سنائیں۔ اس کی بات پر آمنہ خاتون مسکرا دی۔ زارا تم بالکل نہیں بدلی، بالکل اسی طرح ہو، باتونی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دراصل میں اور مزمل وجاہت کے کلاس فیلو تھے، میری اور مزمل کی پسند کی شادی تھی، گھر والوں کی مخالفت کی وجہ سے مزمل نے گھر چھوڑ دیا تھا، ایسے میں وجاہت نے صرف کلاس فیلو ہونے کے ناطے ہماری بہت مدد کی۔ اب بھی مزمل کے کہنے پر اس کی جاب کا بندوبست بھی وجاہت نے کیا ہے، لیکن شکریہ کے لیے جب بھی فون کرو موصوف غائب۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کا سفید پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھیں، لیکن یہ تو دوستی کا بھی روادار نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنا خشک بندہ اب بیوی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا، حیران کن بات ہے۔ وہ پھر ہنسی تھی، شاید بات کے اختتام پر ہنسنا اس کی عادت تھی۔ اچھا آنٹی جی، اچھا مقدس، میں چلتی ہوں، وجاہت آئے تو اسے ضرور بتا دیں اور کہیں مزمل کو فون کر لے۔ اس کے جانے کے بعد مقدس کتنی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی، حتیٰ کہ آمنہ خاتون خود اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ مقدس، میں تمہاری باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ تم نے بتایا جس طرح وجاہت نے تمہیں شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن اس کی حالت میں جانتی ہوں، ان دنوں سے صرف یہی ڈر تھا کہ وہ کہیں تمہیں کھو نہ دے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا۔
لیکن ہم تمہارا باقاعدہ رشتہ لے کر گئے، تمہیں پوری عزت کے ساتھ اپنایا۔ میں غلط کیا تھا؟ ہاں، اس نے جو حرکتیں کی وہ قابل اعتراض ہیں، مگر معاف تو کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات، تمہارے والدین کا رویہ، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن وجاہت نے اس کی تلافی کی ہے نا۔ ان کی نظروں میں آج تمہاری عزت پہلے سے زیادہ ہے، اور ویسے تم اس کی زیادتیوں کا بدلہ اس سے اسے تکلیف پہنچا کر لیتی رہی ہو۔ آمنہ خاتون کی بات پر وہ اپنا ہونٹ دانتوں سے کچلنے لگی تھی۔ جہاں تک شراب کی بات ہے تو یہ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ کب سے کیا، لیکن اگر اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ چھوڑ دے گا تو اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں۔ جہاں تک شادی کا سوال ہے تو اس کا صرف نام ہے، حقیقت تو صرف تمہاری شادی کی ہے۔ پہلی شادی اس کے باپ نے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے کی، اپنے بزنس کے لیے اس کو قسمیں دے کر کروائی تھی، ورنہ وحید یزدانی کا سارا بزنس ختم ہو جاتا۔ وجاہت نے تو اسے بھی نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لڑکی ہی نہ رہ سکی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وجاہت مجبور تھا، وہ تو مجبور نہیں تھی، لہٰذا یہ شادی کچھ دن بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ آمنہ خاتون خاموش ہو گئی۔ بیٹا اسے صرف اپنوں نے استعمال کیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور؟ اب تک وہ صرف دوسروں کے لیے زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی گزارنے میں اور جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب تم اس کی زندگی میں رہی تو مجھے لگا شاید اب میرا بچہ اپنی زندگی جینے لگے گا۔ پھر یاد آنے پر بولی، ایک بات اور بیٹا، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ وہ عیاش ہے؟ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ماں بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اپنی حد میں رہا، مگر تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں ایسی حرکت کی جس پر وہ خود کیا میں بھی نادم ہوں، مگر وہ بھی تمہاری محبت میں ہی کیا نا۔ اب مقدس رونے لگی تھی۔ بیٹا، محبت تو اپنی جگہ خود بناتی ہے، کیا اس کی محبت نے کبھی تم پر اثر نہیں کیا؟ انہوں نے روتی ہوئی مقدس کو دیکھا، پھر بولی تو ان کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، کل میں نے پہلی بار وجاہت کو روتے دیکھا تھا، تمہاری وجہ سے۔ جب وہ پہلی بار تم سے ملا تو اس نے مجھ سے کہا تھا، دادی ماں، مقدس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، اور کل اس نے مجھے کہا کہ میں آج بھی اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا۔ کیوں مقدس، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ان کی بات پر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ دادی ماں، میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے، لیکن مجھے احساس اب ہوا ہے۔ انہوں نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا تھا۔ تو پھر اس کا اظہار بھی کر دو، انہوں نے مشورہ دیا۔ آج وجاہت کے آفس والوں نے اس کی شادی کی خوشی میں ڈنر رکھا تھا۔ دادی ماں نے اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔ وجاہت نے خود اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی، تبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے وحید یزدانی کی آواز سنی تھی، اتنی بڑی پارٹی ہے، شہر کے سارے بڑے بڑے لوگ وہاں ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن، وہاں تم اپنی بیوی کو اس حلیے میں لے کر جاؤ گے؟ وجاہت یزدانی، جس سے ہر فیشن شروع ہوتا ہے، جس کے اسٹائل کو لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بیوی کا ایسا حلیہ کتنا عجیب لگے گا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تم کم از کم اسے ہماری کلاس کے مطابق سکھا تو سکتے تھے۔ دوپٹہ سب لیتے ہیں، وہ بھی گلے میں لے لیا کرے، ضروری ہے ہر وقت ملانی بنی رہے؟ بھی دادی ماں کے کہنے پر اس نے اسکارف لے لیا تھا اور دوپٹے کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ وجاہت کے سامنے اپنے بارے میں ایسی گفتگو پر اوپر کھڑی مقدس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اب اگر آپ بول چکے ہیں تو میں کچھ کہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کی کبھی مجھے پرواہ نہیں۔ مقدس میری بیوی ہے، وہ جس طرح بھی رہتی ہے مجھے ویسی ہی اچھی لگتی ہے۔ اس کی خوبصورتی میرے لیے ہے، میں جانتا ہوں وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ دنیا پر اسے ظاہر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی اسے دیکھے، اور مجھے اس کے ساتھ پر بالکل شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ وجاہت نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر انہیں دیکھا، اور کچھ کہنا ہے؟ تمہارا معاملہ ہے، جو مرضی کرو۔ مقدس نے وحید یزدانی کی غصیلی آواز سنی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ حیران پریشان کھڑی تھی۔ کبھی اس نے نیدا سے کہا تھا کہ محبت تو یہ ہے، پسند تو یہ ہے کہ میں جیسی ہوں کوئی مجھے ویسے ہی اپنائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا، اس کی محبت کی ناقدری کی۔ جب قسمت نے وجاہت کا نام اس کے ساتھ جوڑا تھا تو اس میں اسی کی بھلائی تھی، لیکن وہ اسے اب سمجھی تھی جب وجاہت اس سے دور ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ویلکم سر، ویلکم میڈم، آپ کا ہی انتظار تھا۔ ان کی گاڑی سے اترتے ہی کافی تعداد میں لوگ ان کی طرف آئے تھے اور بکے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے تھے۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی، سب نے ہی ان دونوں کو مبارکباد دی۔ مقدس جو کچھ پریشان تھی اب مطمئن ہو گئی تھی۔ واپسی پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں، کتنے عرصے کے لیے میں خود بھی نہیں جانتا، تم اسے میری خود غرضی کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، لیکن میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا نام ہمیشہ تمہارے نام کے ساتھ رہے گا، البتہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ مقدس نے گھبرا کر وجاہت کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اس کے نہ ہونے سے اسے تکلیف ہوگی،
وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا تھا۔ کبھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ اس سے محبت کرے گی، لیکن آج وہ اسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ وجاہت کی تکلیف کا اندازہ اب کر سکتی تھی، کیونکہ وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا، جبکہ وہ کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ پھر وہ باہر نکل آئی۔ کمرے کے سامنے وہ کتنی دیر کھڑی رہی، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وجاہت کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مقدس کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وجاہت، مقدس نے قریب جا کر اسے پکارا، لیکن وہ اسی طرح مصروف رہا۔ مقدس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وجاہت، آئی ایم سو سوری۔ مقدس کے معافی مانگنے پر بھی جب وہ کچھ نہیں بولا تو مقدس دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وجاہت نے سر پٹا کر اسے دیکھا۔ مقدس کے آنسو ہمیشہ اس کی کمزوری رہے تھے۔ وہ جیسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا فوراً بول پڑا، مقدس پلیز، خود اتنا تنگ کرتی ہو اور اپنی دفعہ رو پڑتی ہو۔ وجاہت نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، پھر انگلیوں سے اس کے چہرے پر آئے آنسو صاف کرنے لگا۔ دادی ماں سے تو کہتی ہو کہ میرے پاس آتے ہی چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ وجاہت کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ جائیں امریکہ۔ وہ غصے سے واپس دروازے کی طرف مڑی تھی جب وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ امریکہ تو میں نہیں جا رہا، اور تم بہت من مانی کر چکی ہو۔ اب مجھ سے شرافت کی بالکل امید مت رکھنا۔ وجاہت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ اس نے وجاہت کا بازو ہٹا کر نکلنا چاہا۔ جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو غصے سے وجاہت کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وجاہت کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھی۔ میں کیا؟ وجاہت نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ بہت برے ہیں۔ مقدس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا، پھر ایک دم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ مقدس نے حیرت سے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میری محبت تم پر اثر انداز ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو، لیکن یہ دھڑکنیں اب بھی اقرار چاہتی ہیں۔ میرا وجود تم سے تمہاری ذات کا یقین چاہتا ہے۔ وجاہت نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تھا۔ مقدس نے ایک نظر خود سے دور کھڑے وجاہت کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس کی کھلی باہوں میں سما گئی تھی۔ وجاہت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔